الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ تمام طریقے اور راستے بتلائے جن سے انسان اللہ پاک کا مقبول و محبوب بندہ بن جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ میرے بندو، تم اگر 3 کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہو تو تمہارے لیے 3 بشارتیں ہیں، 3 انعام ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کہ دنیا کا معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی بسا اوقات یہ اعلان بھی نکالتا ہے کہ فلاں کام جو کرے گا تو اس کو یہ انعام ملے گا۔ پروردگار عالم بھی اپنے ان نیک بندوں کو جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، پروردگار عالم بھی انعام دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم 3 کام کر لو، اپنی زندگی کے اندر 3 کاموں 3 ذمہ داری اٹھا لو تو تمہارے لیے 3 بشارتیں ہیں، 3 انعام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ میرے بندو تم ایمان لے آؤ، پکے اور سچے مومن بن جاؤ۔ پہلی ذمہ داری اور پہلا کام اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے کہ ایمان کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان لانا۔ ایمان لے آنے کے بعد اب اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، حج کی ادائیگی کر رہا ہے، یا اور کوئی دینی کام کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، اگر ایمان پہلے ہے تب تو یہ سارے کے سارے نیک عمل اس کے لیے کامیابی کا سبب ہوگا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو ایک وہ آدمی جو ایمان نہیں لا سکا، روزہ وہ بھی رکھ لیتا ہے، مال وہ بھی خرچ کر لیتا ہے، اور بھی بہت سارے کام نیک عمل وہ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ پاک نے یہ ضابطہ اور قانون بنا رکھا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کو بدلہ ملے گا۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن نیک عمل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ پورا کا پورا دے گا۔ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے مومن کو، ایمان والے کو۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، جیسے کہ غیر مسلم وغیرہ، اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، پسندیدہ کام کرتا ہے، تو اللہ پاک اپنے ضابطے اور قاعدے کے مطابق اس نیک عمل کا بدلہ اس کو بھی دیتا ہے، لیکن اس کو دنیا کے اندر ہی پورا اس کا بدلہ مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کو، پکے اور سچے مومن کو اللہ پاک اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت
پہلی ذمہ داری اللہ پاک نے انسانوں کو دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسری ذمہ داری اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس سے بچ جانا یہی تقوی کہلاتا ہے۔ اب حرام چیزیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، حرام خوری کرنا، اسی طریقے سے شراب پینا، فتنہ فساد مچانا، یا اور بھی جتنی حرام چیزیں ہیں، ان تمام حرام چیزوں کو چھوڑ دینا یہی تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو دوسری ذمہ داری انسانوں پر رکھی ہے وہ تقوی اختیار کرنا۔ جب حرام چیزوں سے بچ گیا، حرام کو چھوڑ دیا، یہی تقوی کہلاتا ہے۔ اور جو آدمی چھوڑ دیتا ہے وہی آدمی متقی کہلاتا ہے۔ اگر انسان ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندو یہ دو ذمہ داری تم نے نبھا لیا تو اب تیسری ذمہ داری بھی نبھا لو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے، تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جب بھی بولو تو سچ بولو، جھوٹ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات، صحیح بات بولو، سچی بات بولو، تمہاری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، چونکہ جھوٹ یہ اتنی خراب چیز ہے، اتنی خراب عادت ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کا کوئی سا بھی گناہ کر سکتا ہے، کوئی گناہ کر سکتا ہے، اور جھوٹ بول کر کے اسے چھپانے کی کوشش کرے گا۔ ناجائز قتل بھی کر سکتا ہے، چوری ڈکیتی بھی کر سکتا ہے، زناکاری حرام خوری بھی کر سکتا ہے، حرام کام بھی کر سکتا ہے، اور نہ جانے حرام کے اندر کیسا کیسا قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ اور ایسی صورت میں انسان جھوٹ بول کر کے اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، سماج کے اندر وہ اتنا ہلکا ہو جاتا ہے، اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار اگر وہ سچی بات بھی بولتا ہے تو آدمی اس کا وزن نہیں دیتا، اس کی بات نہیں مانتا ہے، اور کہتا بھی ہے کہ فلاں آدمی کی بات کرتے ہو، وہ تو اس کی زبان ایسے بدلتی ہے جیسے کہ گاڑی کا پہیہ نچتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر وہ سچی بات بھی اگر کبھی بتا دے، صحیح خبر بھی اگر دے دے تو لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جھوٹ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، انسان کو ہر حال میں جھوٹ سے بچنا چاہیے، پورے طور پر جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولنا، سچائی کا اختیار کرنا انسان کو بڑے سے بڑے حوادثات، بڑے سے بڑے معاملات سے اللہ پاک اس کو بچا لیتا ہے۔ سچائی اتنی بڑی دولت ہے، سچ بولنا اتنی بڑی دولت ہے، اور سچ بولنے کی وجہ سے انسان کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی اس کا ہمدرد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ثابت رکھنا یہ کفار مکہ کا ہے۔ کفار مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن مانا کرتے تھے اور ہمیشہ تکلیف پہنچانے کے در پہ رہا کرتے تھے، پھر بھی اگر کوئی امانت رکھنی ہوتی یا کوئی خبر اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر ملتی تو تمام مکہ والوں کو اس بات کا اقرار ہوتا کہ اگر سچا اور پکا امین ہے، امانت دار اگر ہے، امانت رکھنے کے لائق ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچائی بہت ہی بڑی دولت ہے، سچ بولنے کا ہی انسان کو عادی بننا چاہیے، اور سچ بولنا انسان کو
अच्छाई की तरफ ले जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्किज़्बु युहलिक, और झूठ बोलना बहुत ही खतरनाक गुनाह है। और झूठ बोलने की वजह से इंसान हमेशा हलाको बर्बाद होता है। चाहे जाहिर में थोड़ी देर के लिए आदमी कोई गलत कदम उठा ले, कोई गुनाह कर ले, झूठ बोल करके थोड़ी देर के लिए तो वो बच सकता है, लेकिन याद रख लीजिए इस दुनिया में भी ज्यादा दिनों तक वो बच नहीं पाता, और मरने के बाद तो उसके लिए सिवाय हलाकत और बर्बादी के कुछ भी नहीं होता है। ये दुनिया इंसान के लिए दारुल अमल है, नेक अमल करने का घर है, अच्छा अमल करने का घर है। अगर इस दुनिया की जिंदगी में इंसान सच बोला, तकवा इख्तियार किया, ईमान ले आया, अगर इसी बात पर अगर ये दुनिया की जिंदगी गुजार करके जा रहा है, तो मरने के बाद आखिरत की जिंदगी उसके लिए हमेशा हमेशा की जो जिंदगी है कामयाब होगी। और दुनिया के अंदर ये जिंदगी गुजारने का असल मकसद ही यही है, ताकि आखिरत की जिंदगी जो आने वाली है वो संवर जाए, निखर जाए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये 3 जिम्मेदारी इंसानों पर रखी। एक तो पक्का और सच्चा मोमिन बन जाना, ईमान वाला बन जाना, दूसरे तकवा इख्तियार करना, और तीसरे सच बात बोलने का आदी बन जाना, आदत डाल लेना। झूठ बोलना तो दूर की बात, अगर झूठ का सोचने में भी आए तो अल्लाह का खौफ और डर दिल के अंदर पैदा हो जाए। अगर ये 3 काम अगर इंसान कर लेता है, तीनों जिम्मेदारी निभा लेता है, ईमान भी ले आया, पक्का सच्चा मोमिन बन गया, तकवा इख्तियार कर लिया, और सच्ची बात बोलने का आदी बन गया, अगर ये 3 जिम्मेदारी निभा लेता है तो ऐसे आदमी को अल्लाह पाक 3 इनाम से नवाजता है। 3 इनाम, 3 बशारतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। सबसे पहली बशारत युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे बंदो अगर तुम ये 3 जिम्मेदारी निभा लेते हो तो पहला इनाम हमारी तरफ से ये होगा कि तुम्हारे नेक अमल को दुरुस्त कर देगा। युस्लिह लकुम अमालकुम, जरा गौर कीजिए, इंसान जो कुछ भी टूटा फूटा अमल करता है ये सही हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए न जाने दूर दराज तक का सफर करता है। एक तालिबे इल्म अपने घर बार को छोड़ करके, वालिदैन भाई बहन की मोहब्बत को छोड़ करके दूर दराज जा करके मदरसे में एडमिशन लेकर के जो पढ़ाई करता है, उसका असल मकसद ही यही होता है कि जो भी शरई अमल हम करें, नेक अमल हम करें, वो अमल हमारा दुरुस्त हो जाए। लोग उलमा के पास, बुजुर्गाने दीन के पास, खानकाहों में जो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये हुआ करता है ताकि हमारा अमल दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए। हम नमाज जो पढ़ रहे हैं ये अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है या नहीं है, रोज़ा रखने का क्या तरीका है, ज़कात की अदायगी का क्या तरीका है, हज की अदायगी का क्या तरीका है, गरीबों के साथ हमदर्दी करने का क्या तरीका है, अपने और परायों के साथ कैसा मामला होना चाहिए, बड़ों का अदब कैसा होना चाहिए, छोटों के साथ शफ़क़त किस तरीके से होना चाहिए, ये सारे के सारे जो नेक अमल है ये कैसे सही होगा। इंसान इसके लिए रुपया पैसा भी खर्च करता है, और शायद कि आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा सुन करके कि ये सब काम के लिए इस दुनिया में कौन पैसा खर्चा करता है। ये बात सही है, ये तो बहुत पुरानी बात थी जो किताबों के अंदर लिखी हुई है। आजकल तो हमारा माहौल और माशरा और मुस्लिम कौम की ये हालत है कि न जाने गुनाहों के काम में, चाहे शादी ब्याह का मौका हो या गैर शरई प्रोग्राम हो या कोई भी फंक्शन हो, लाखों लाख रुपये फजूल खर्ची में खर्च कर देते हैं, लेकिन नमाज का तरीका पूछने का और सीखने की तौफीक नहीं होती, रोज़े की अदायगी की तौफीक नहीं होती, ज़कात और हज या और भी दूसरे नेक अमल
کیسے درست ہوگا، اس کے لیے ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے تعجب ہو رہا ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے اللہ پاک جو تیسرا سب سے پہلا انعام جو دیتا ہے یصلح لکم اعمالکم، کہ تمہارے عمل کو درست کر دوں گا۔ یہ نیک عمل کیسے درست ہوگا، ہر ایک آدمی کو یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو یا دور دراز کا سفر کرنا ہو۔ چونکہ نماز تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ نماز قابل قبول ہے یا نہیں۔ یہ نماز کی ادائیگی جو ہم کر رہے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی سورتیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، درود شریف ہے، دعا ہے، تحیات وغیرہ ہے، نہ جانے یہ ہمارا درست ہے یا نہیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں بھی رہے انسان۔ اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں، وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے، اور بسا اوقات روپیہ پیسہ اس کے اندر خرچ بھی ہوتا ہے، تو یہ عمل کیسے درست ہو جائے، انسان اس کی کوشش کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم 3 ذمہ داری پہلی والی نبھا لیتے ہو، پکے سچے مومن بن جاتے ہو، تقوی اختیار کر لیتے ہو اور سچی بات بولنے کے عادی بن جاتے ہو، تو پہلا انعام تمہیں ملے گا کہ میں تمہارے عمل کو درست کر دوں گا۔ اور اللہ ہی پاک اگر کسی کے عمل کو درست کر دے تو پھر اس کے عمل کے خراب ہونے کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام اللہ پاک نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ میرے بندو دوسرا انعام ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری مغفرت کا اعلان ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو راضی اور خوش کر لے، اپنی مغفرت کروا لے، یہی انسان کے لیے کامیابی ہے، اور انسان کی اسی کامیابی کا اعلان اللہ پاک فرما رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یہ اللہ ہی اعلان کر رہا ہے۔ اور پروردگار عالم جس آدمی کے لیے مغفرت کا اعلان کر دے، پھر اس کے لیے تو خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ پہلے 3 ذمہ داری انسان کو نبھانا ہے۔ چونکہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ بڑے سے بڑا ولی ہو اپنے زمانے کا، یا بڑے سے بڑا آدمی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، یا کوئی بھی ہو، یا عام انسان ہو، غلطی سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے، ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آدمی کو استغفار کی کثرت رکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گناہوں کی جو سزا ہے یہ اپنی جگہ برحق ہے، اور نیک عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے۔ نیک عمل کے ساتھ میں گناہوں سے بچ جانا انسان کے لیے اصل کامیابی ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، اور بہت سارے لوگوں کا ذہن بھی ہے، اگر کہہ دیجئے یا کہتے ہوئے آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے تو سنا ہے کہ بھائی کم سے کم کیا کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیجئے یا نماز پڑھ لیجئے۔ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے اور کہتے بھی ہے کہ نہیں ہم ویسا کچا نمازی تھوڑے بنیں گے کہ نماز بھی پڑھو اور یہ بھی کام کر لو وہ بھی کام کر لو، وقت آئے گا تو داڑھی بھی رکھ لیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سب گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن ابھی تھوڑا کام کر لینا ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ انسان دماغ کے اندر یہ خرافات بھر رکھا ہے،
दाढ़ी काटने का गुनाह अलग है, नमाज छोड़ने का गुनाह अलग है, चोरी कर रहे हैं उसका गुनाह अलग है, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं इसका सवाब अलग है, बड़ों का अदब कर रहे हैं, छोटों पे मोहब्बत रख रहे हैं, उलमा का इकराम कर रहे हैं, उलमा की से मोहब्बत रखते हैं, इसका अजर सवाब अलग है। दोनों पार्ट अलग अलग है, दोनों को एक दूसरे में खिचड़ी नहीं करना है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज छोड़ने का जो गुनाह होगा उससे बच जाएंगे, बाकी गुनाह कर रहे हैं उसकी सजा मिलेगी। और अगर 4 गुनाह आदमी कर रहा है तो नमाज को छोड़ करके 5वां गुनाह करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए ये बात आप ज़हन से हटा दीजिए कि एक साथ ही सारा काम करेंगे, अगर ये ज़हन में रह गया तो मौत तक आपको तौफीक नहीं मिलेगी और शैतान अपने झांसे में लिए रहेगा यहाँ तक कि मौत का वक्त करीब आएगा। जैसे कि हमारे आबाओ अजदाद और रोज़ाना हम लोग अपने मुसलमान भाइयों को कंधे पर रखकर कब्रिस्तान पहुँचाते हैं, वो वक्त आ जाएगा न आपको नमाज की तौफीक मिलेगी, न रोज़े की तौफीक मिलेगी, न दाढ़ी रखने की तौफीक मिलेगी, न झूठ से बचने की तौफीक मिलेगी, किसी गुनाह से बचने की तौफीक नहीं मिलेगी। और गुनाहों से बच जाना ये इंसान के लिए कमाल की बात है। इंसानों की मग़फ़िरत हो करा ले अपनी, ये इंसान के लिए असल कमाल की बात है। अल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया कि मेरे बंदो, अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ, तक़वा इख्तियार कर लो, यानी हराम कामों को छोड़ दो, और तीसरा काम तुम सच्ची बात अपनी ज़बान से निकालो, झूठ के करीब भी तुम नहीं जाओ। अगर ये 3 जिम्मेदारी निभा लेते हो तो 3 इनाम मैं तुम्हें दूंगा। पहला ये कि तुम्हारे अमल को दुरुस्त कर दूंगा और दूसरे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ये मग़फ़िरत का ऐलान जिस इंसान के लिए हो जाए, जो आदमी अपने आप को मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बना ले, वो तमाम इंसानों के अंदर सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत आदमी। और तीसरा इनाम अल्लाह पाक ने फरमाया जो आखिरत में मिलेगा, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, फरमाबरदारी करेगा, तो उसको बड़ी कामयाबी से नवाजूंगा। और बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, और आखिरत में जो आदमी कामयाब हो गया वही आदमी अल्लाह का मकबूल व महबूब बंदा बन जाता है। ये दुनिया की ज़िंदगी तो चंद दिनों की ज़िंदगी है, चंद दिनों की ज़िंदगी है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा करके उसको जांचता है, पड़ताल रहा है, जांच रहा है कि इस दुनिया में रह करके अल्लाह की बात मानते हैं या नहीं, रसूलुल्लाह की बातें मानते हैं या नहीं, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे हैं। अगर शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है तो आखिरत में जो बड़ी कामयाबी है इंसान उसका मुस्तहिक़ हो जाएगा, और आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। ये दुनिया के अंदर जो लोग कामयाब हो जाता है, किसी भी चीज़ में अगर इंसान कामयाब हो गया, ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, ये तो चंद दिनों की ज़िंदगी है। जैसे हमारे आबाओ अजदाद इस दुनिया में आए, वक्त पूरा करके चले गए, एक टाइम हमारा भी आएगा कि हम भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। मरने के बाद जो दुनिया शुरू होगी, आखिरत की दुनिया, वो असल दुनिया है। असल ज़िंदगी मरने के बाद भी होगी, और वो आखिरत की ज़िंदगी कामयाब कैसे होगी, अच्छी कैसे बनेगी, ये काम इसी दुनिया में रह करके करना। जब तक जिस्म के अंदर सांस चल रही है, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे, झूठ से, चुगलखोरी से, गीबत से और भी दूसरे तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करके अल्लाह की बतलाए हुए रास्ते पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजर रही है तो अल्लाह की ज़ात से यकीन कामिल है कि उस इंसान की आखिरत कामयाब हो जाएगी। अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर यही 3 बातें बतलाई कि मेरे बंदो, जो वक्त अब तक लापरवाही में, सुस्ती में गुजर चुका है पिछला वक्त,
اب بھی موقع ہے، سچے دل سے توبہ کرے، جو گناہ ہو چکا ہے اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اور کم از کم آج کے بعد سے بھی انسان یہ تینوں ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرے۔ ایمان کے اندر جو کچھ بھی کمی ہے آدمی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، دوسرے حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور تیسرے اب تک کے جو زبان سے جھوٹی باتیں نکل چکی ہے، جھوٹ نکل چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ پاک معاف فرما دے گا، اور سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ اگر یہ تین کاموں کر لیتا ہے تو اللہ پاک کا جو انعام ہے کہ عمل کو درست کر دے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے کہ اس آخرت کی زندگی میں تمہیں بڑی کامیابی سے نوازے گا۔ یہ تینوں انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور انسان کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔